بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز اور میں ہوں غفران احمد چشتی۔ میں ہوں آمنہ سلیم صدیقی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہفتہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار کھولنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہمیں عقل مندی کے ساتھ لاک ڈاؤن کھولنا ہے، ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو پھر سے سب کچھ بند کرنا پڑے گا۔ ریلوے اور اندرون ملک فضائی آپریشن فی الحال بحال نہ کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ بورڈ امتحانات ختم۔ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ صوبائی حکومتوں نے ٹرین آپریشن اور پبلک ٹرانسپورٹ فوری بحال کرنے کی مخالفت کر دی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں صوبوں کے اتوار کو دکانیں بند رکھنے اور دیگر ایام میں صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کی تجویز دی ہے۔ دفاتر، تعلیمی ادارے، شاپنگ پلازے اور شادی مالز بند رکھنے کی سفارش۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ریلوے کے 77,000 ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ٹرینیں چلانے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ ٹرین اگر اب نہ چلی تو لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن طویل بنیادوں پر نہیں چل سکتا، لوگ خود باہر نکل آئیں گے اور بہت برے طریقے سے نکلیں گے۔ بیرون ملک روزی کمانے والے پاکستانیوں کے لیے ریلیف پیکج کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث بیرون ملک مقیم کئی پاکستانی روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مسافروں کو قرنطینہ میں باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت دے دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نیب سے آج حکومت سب سے زیادہ تنگ ہے، بہت جلد حکومتی چہرے بھی یہاں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم کر لیں، حکومت بہانے بناتی رہی، ہم حاضر ہیں بھگتنے کے لیے مگر یہ نہیں بھگت سکیں گے۔ ادھر LNG کیس میں نیب کا شاہد خاقان عباسی کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت نے 11 جون تک ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ CDA کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل کا منطقی انجام۔ 1100 ملازمین کی غیر قانونی پروموشن پر چیئرمین CDA کا بڑا فیصلہ۔ 43 افسران کی تنزلی مراعات بھی واپس لے لی جائیں گی۔ وفاقی محتسب کا بیرون ممالک پاکستانیوں کو پاسپورٹ کی عدم فراہمی کا نوٹس۔ وزارت خارجہ، داخلہ اور پاسپورٹ آفس کو پاسپورٹ اور نائکوب کارڈ کی فراہمی کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت۔ 11 مئی تک پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ماہ سیام میں بھی منافع خور باز نہ آئے، سبزیوں اور پھلوں کے نرخ بڑھائے، غریب صرف دور سے دیکھ کر ہی دل بہلائے۔ اسلام آباد میں کیلا 200 روپے درجن، آم 400 روپے کلو فروخت۔ آلو مٹر سمیت دیگر پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ کراچی میں ہیٹ ویو میں کمی آ گئی، درجہ حرارت 37 ڈگری گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ کا دورہ ساہیوال۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا ذوالفقار سرور۔ ساہیوال جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ نے دفتر جماعت اسلامی میں پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب نے میر شکیل الرحمان کو بلا وجہ گرفتار کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو فوراً رہا کیا جب وہ بے گناہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیب سیاسی لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اور اگر نیب پر غیر جانبداری کا الزام لگ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اس لیے انہیں انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات سے پہلے عمران خان مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام میں حکومت کی تاخیر کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کرونا کے متاثرین اور دیگر ضرورت مند عوام کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ دفعہ 144 کے احکامات پر کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی کی زیر نگرانی ٹرالر پکڑ کر گودام پہنچا دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ جی 7 شریف میں اسسٹنٹ کمشنر 7 اور ڈی ایس پی 7 کی نگرانی میں ذخیرہ اندوزوں اور گندم کے ہلچل پہ دفعہ 144 کے حکام پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی جانے والے 7 گندم سے بھرے ہوئے ٹرالر اپنے تحویل میں لے کر 7 شریف گودام پر پہنچا دیے۔ 62 لوگوں کا لین دین کے ذریعے ٹرالر کراچی پہنچنے کے لیے کوششیں تیز، لیکن اسسٹنٹ کمشنر 7 نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ گندم کے بھرے ہوئے ٹرالے 7 شریف سرکاری گودام پر اتارنے کا عمل شروع۔ کیمرامین فراز منگل کے ساتھ محمد علی میمن، حق نیوز، 7 شریف۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عرف والا کے بنے ہوئے برتن اپنی مثال آپ ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد عمران کی اس رپورٹ میں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مٹی کے بنائے مٹکوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ آراوالا میں بنائے جانے والے مٹی کے مٹکے اپنی مثال آپ ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں مٹکوں کا استعمال لوگ ثقافت کے طور پر کرتے ہیں۔ عرصہ دراز سے تیار ہونے والے یہ مٹکے بہت محنت سے تیار کیے جانے کے بعد ہی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے کے قابل بنتے ہیں، جن کو مٹی، پانی اور آگ کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ جبکہ کاریگر کا کہنا ہے برتن بنا رہے ہیں اسی ہندوستان تو لا تے پاکستان تے کر پیو دادا ساڈا بنا رہا ہے، کئی دا کاروبار ہے، مزدوری بھی کر رہے ہیں، برتن بھی بنا رہے ہیں۔ یہ اسی جی بڑی محنت نال کام کر رہے ہیں، گھڑیاں والا جی یہ بڑا محنت والا کام ہے، بچہ یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ برتن تیار ہوتا ہے۔ خوبصورت شکلوں اور رنگا رنگ ڈیزائنوں سے تیار ہونے کے بعد یہ مٹکے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ مٹی سے بنائے مٹکوں میں پانی پینا انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ سنت کے ساتھ ساتھ مٹکوں میں پانی پینے سے مختلف بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ جبکہ خریداروں کا کہنا ہے میں بازار سے مٹکا خریدنے کے لیے آیا ہوں، مٹکے سے پانی پینے کے بہت سے فائدے ہیں۔ میں مارکیٹ سے مٹکا لینے کے لیے آیا ہوں اور مٹکے کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں شفا ہوتی ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میں جی گھڑا لون آیا، گھڑے کا پانی ایک تو ٹھنڈا ہوتا ہے، بیماریاں تو پاک ہوتا ہے، دوسرا جی ساڈے نبی پاک دی سنت ہے۔ مٹکے بنانے والی دیسی صنعت کے اس کھیل میں مزدور شروع سے لے کر آخر تک مٹی سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے اور آخر میں عورتیں ان مٹکوں پر اپنے ہاتھ سے نقش و نگار اور پھول پتیاں بناتی نظر آتی ہیں۔ محمد عمران، حق نیوز، عارف والا۔ دادو میں پیس کونسل برائے انسانی حقوق کی جانب سے مستحق افراد میں راشن اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزیز اللہ خاص خیلی کی اس رپورٹ میں۔ دادو سماجی تنظیم پیس کونسل برائے انسانی حقوق دادو کی جانب سے لاک ڈاؤن میں متاثرین کو کپڑے اور راشن فراہم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ رہنما عابد حسین ببر اور دیگر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں دادو پیس کونسل برائے انسانی حقوق مستحقین خاندانوں کے ساتھ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیہڑی دار مزدور لوگوں کو گھروں تک محصور ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے 100 سے زائد افراد کو کپڑے اور راشن تقسیم کیا ہے۔ کوشش ہے کہ مستحق افراد کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ مستحق افرادوں نے پیس کونسل برائے انسانی حقوق دادو کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین حبدار ببر کے ساتھ عزیز اللہ خاص کے لیے حق نیوز دادو۔ کندکوٹ میں مزید 8 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ میں مزید 8 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ ضلع بھر میں مزید 8 افراد کی کورونا وائرس رپورٹ مثبت آ گئی، جس کی ڈی ایچ او احسان ڈانی نے تصدیق کر دی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں مہتاب علی، سمیت کمار، شنکر لال، راجندر کمار، اماؤ، ساکشی، ارون کمار، سجاد حیدر شامل ہیں۔ کرمپور اور گوسپور میں کورونا وائرس کے مزید 8 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ 8 افراد کی کورونا وائرس رپورٹ مثبت آنے کے بعد کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ کورونا وائرس کے کیسز
केसेस बढ़ने के बाद शहरियों में खौफ वायरस फैल गया। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज कंधको। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।